سلطان سلیمان دنیا کے ان 3 بڑے حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں دی گریٹ کہلانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پہلے حکمران سکندر اعظم جبکہ دوسرے تیمور تھے۔ سلطان سلیمان 15 سال کی عمر میں گھوڑے پر بیٹھے اور پوری زندگی لڑتے گزاری۔ انہوں نے یورپ اور ایشیا کے بڑے علاقے فتح کیے، جس کی وجہ سے یورپ نے انہیں سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا نام دیا، جبکہ مشرق میں ان کو سلیمان القانونی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلیمان اول 6 ستمبر 1494 کو طرابزون میں پیدا ہوئے۔ 30 ستمبر 1520 سلیمان اول 26 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران بنے۔ آپ اسلام کے 89ویں خلیفہ تھے۔ جس دور میں سلطان سلیمان تخت پر بیٹھے اس وقت یورپ قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز کے دور سے نکل کر عہد جدید میں داخل ہو رہا تھا۔ سلطنت عثمانیہ اور یورپ کے درمیان پچھلے 40 سال سے کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یورپ نے بہت نمایاں ترقی کر لی تھی۔ اسپین متحد ہو چکا تھا، فرانس اپنی خانہ جنگی کو ختم کر کے دوسرے ملکوں کی فتوحات کے لیے نکل چکا تھا، انگلستان اور آسٹریا میں بھی قوت اور استحکام کی علامات ظاہر تھیں۔ مذہبی جوش سے لبریز تمام مسیحی سلطنتیں باہمی عداوتوں کے باوجود سلطنت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ چارلس پنجم، جس کی وسیع سلطنت یورپ کے نصف سے زیادہ حصے پر پھیلی ہوئی تھی، خاص طور پر اس مسیحی اتحاد میں پیش تھا۔ دولت عثمانیہ کے لیے چارلس اور اس کے معاونین سے قوت آزمائی کرنا آسان نہ تھا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ ایران کی وسیع سلطنت دشمنی پر آمادہ تھی اور شام و مصر میں ہر وقت بغاوت کا خطرہ تھا۔ لیکن اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے شہنشاہ سلطان سلیمان اول کی بدولت سلطنت عثمانیہ نہ صرف ان بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ رہی، بلکہ پوری 16ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی قوت اور وسعت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ سلطان سلیم کے آخری دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ہنگری کے سرحدی علاقوں میں برابر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اس خلش کو دور کرنے کے لیے سلطان سلیمان نے بلغراد کو فتح کر لینا ضروری سمجھا اور اس شہر کے گرد جس نے محمد فاتح جیسے سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا اپنے خیمے نصب کر دیے۔ 7 روز کی گولہ باری کے بعد 29 اگست 1521 کو بلغراد فتح ہو گیا۔ اس فتح سے ہنگری میں داخل ہونے کے تمام راستے کھل گئے۔ اس کے بعد سلطان سلیمان روڈس کی طرف متوجہ ہوئے۔ روڈس کی فتح مختلف وجوہات کی وجہ سے ضروری تھی۔ روڈس کے جہاز بحر روم کے مشرقی حصہ میں اور مجمع الجزائر اور اناطولیہ کے ساحلوں پر لوٹ مار مچاتے رہتے تھے، اور قسطنطنیہ اور شام و مصر کے درمیان جو تعلقات اب قائم ہو گئے تھے، ان میں روڈس کے نائٹس اپنے جہازوں کے ذریعے رخنہ انداز ہوتے رہتے تھے۔ ان اسباب کی بنا پر سلطان سلیمان نے اس جزیرہ کا 1 اگست 1522 کو محاصرہ کیا، جو تقریباً 5 مہینے جاری رہا۔ بالآخر روڈس کے فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان سلیمان نے 25 دسمبر 1522 کو روڈس بھی فتح کر لیا۔ سلطان نے اہل روڈس کو انتہائی فراخ دلانہ پیشکش کی کہ وہ 12 دن کے اندر اپنے تمام اسلحہ اور سامان کے ساتھ اپنے جہازوں میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اکثریت نے ترکوں کے ماتحت جزیرہ ہی میں رہنا منظور کیا۔ انہیں مکمل مذہبی آزادی دی گئی، 5 سال کے لیے ان کے ٹیکس معاف کر دیے گئے۔ 1522 کو مصر کے نئے حاکم احمد پاشا نے بغاوت کر دی۔ سلطان سلیمان نے اس بغاوت کو کچلا اور احمد پاشا کو قتل کروا دیا اور صدر اعظم ابراہیم پاشا کو مصر کے انتظام کے لیے مامور کیا۔ 1526 میں سلیمان اعظم نے ہنگری کی جانب قدم بڑھایا۔ ہنگری کو فوجی نقطہ نظر سے عیسائیوں کی ایک مضبوط طاقت خیال کیا جاتا تھا۔ 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہنگری کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا اور ہنگری سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ سلطان سلیمان نے کاؤنٹ زپولیا کو ہنگری کا نیا شاہ مقرر کیا، لیکن سلطان سلیمان کے واپسی پر ہنگری میں خانہ جنگی ہو گئی اور آسٹریا کے شہنشاہ فریڈینڈ، جو کہ چارلس پنجم کا بھائی تھا، نے کاؤنٹ زپولیا کو ہٹا کر ہنگری پر قبضہ کر لیا
سلطان سلمان کو جب اس کی خبر پہنچی تو آپ 3 ستمبر 1529 کو 2.5 لاکھ فوج اور 300 توپوں کے ہمراہ ہنگری کے پایہ تخت بودا پہنچے اور فریڈینڈ کو شکست دے کر کاؤنٹ زپولیا کو دوبارہ ہنگری کا سربراہ مقرر کیا اور خود آسٹریا کے مشہور دارالحکومت ویانا کی طرف بڑھے۔ آسٹریا والوں کی تمام دفاعی تیاریوں کے باوجود سلطان سلمان نے ویانا کا محاصرہ کر لیا۔ 27 ستمبر سے 14 اکتوبر 1529 تک ویانا کا محاصرہ جاری رہا۔ ایک طویل عرصے سے جنگ میں مصروف رہنے، موسم کی شدت، یعنی چرے کی حکم عدولی اور اپنی قوت کو مزید ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ محاصرہ اٹھانا پڑا۔ 3 سال کے بعد سلطان سلمان نے پھر ایک زبردست فوج کے ساتھ ویانا کا رخ کیا۔ اب کی بار شہنشاہ چارلس نے آسٹریا کی فوج کی کمان خود اپنے ہاتھ میں لی، لیکن قلعہ گنز کی فتح میں جو راستے میں واقع تھا 3 ہفتے کی مدت صرف ہو گئی اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان سلمان نے ویانا کی طرف مزید آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور قسطنطنیہ کو لوٹ آئے۔ ہنگری میں زپولیا اور فریڈینڈ میں لڑائی کا سلسلہ کم و بیش جاری رہا۔ بالآخر ہنگری کے 2 حصے کر دیے گئے، ایک حصہ زپولیا اور دوسرا فریڈینڈ کو دے دیا گیا، لیکن زپولیا کے انتقال کے بعد فریڈینڈ نے سارے ہنگری پر قبضہ کر لیا۔ سلطان سلمان کو جب اس کی خبر پہنچی تو آپ 1541 میں ہنگری میں داخل ہوئے اور فریڈینڈ کو شکست دے کر ہنگری کو سنجوکوں یعنی ضلعوں میں تقسیم کر دیا اور وہاں ترکی گورنر مقرر کر دیے۔ شہنشاہ چارلس اور فریڈینڈ نے 5 سال کے لیے سلطان سلمان سے صلح کر لی، جس کے تحت ہنگری اور ٹرانسلووانیا پر سلطان سلمان کا قبضہ بدستور قائم رہا اور فریڈینڈ نے 30,000 دکات سالانہ جزیہ دینے کی حامی بھری۔ 1534 میں سلطان سلمان ایران کی طرف متوجہ ہوئے اور تبریز پر بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کیا۔ اس کے بعد موصل اور بغداد کے 2 بڑے صوبے بغیر کسی مزاحمت کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے۔ 1548، 1553 اور 1554 میں سلطان سلمان نے دوبارہ ایران پر حملے کیے۔ ارمینیا اور میسوپوٹامیہ کے بعض علاقے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ اس کے علاوہ سلطان سلمان کے مضبوط بحری قوت کی بدولت عدن پر بھی مستقل قبضہ کر لیا گیا۔ بحری قوت کے لحاظ سے ایشیا یا یورپ کی کوئی سلطنت دولت عثمانیہ کی ہمسر نہ تھی، جس کی وجہ سے سلطان سلمان نے الجزائر، طرابلس کے صوبے اور بحر اسپین کے متعدد جزیرے جو وینس کے قبضے میں تھے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ 1566 میں آسٹریا سے جنگ پھر شروع ہو گئی، جس میں عیسائیوں نے کچھ کامیابیاں حاصل کر لیں۔ سلطان سلمان اس زمانے میں بیمار تھے، اس کے باوجود مردانہ وار افواج کی قیادت کے لیے نکل آئے۔ آسٹریا کے قلعے سگتوار کا محاصرہ 2 اگست 1566 کو شروع ہوا اور 8 ستمبر کو قلعہ فتح ہوا، لیکن سلطان سلمان اس فتح کو خود نہ دیکھ سکے کیونکہ آپ 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب 71 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سلطان سلمان کی وفات کی خبر دانستہ 7 ہفتے تک مخفی رکھی اور جب شہزادہ سلیم نے قسطنطنیہ میں تخت سنبھال لیا تو اس کے بعد آپ کی وفات کا اعلان کیا گیا۔ سلطان کی میت واپس قسطنطنیہ لائی گئی، جہاں خود ان کی تعمیر کردہ مسجد سلمانیہ میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان سلمان نے ملکی نظم و نسق کی طرف بھی اتنی ہی توجہ دی جتنی فتوحات کی طرف دی تھی۔ آپ نے جاگیرداری نظام کی طرف بھی توجہ دی اور بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی۔ آپ نے اپنی غیر مسلم رعایا کے لیے جو قوانین بنائے وہ اس کی رواداری اور روشن خیالی کی ایک واضح مثال تھی۔ سلطان سلمان اہل علم کے نہایت قدردان اور خود بھی شاعر اور مصنف تھے۔ سلطان سلمان کو تعمیرات سے بھی دلچسپی تھی۔ انہی کے عہد میں سلیمانیہ مسجد تعمیر ہوئی، یہ ترک فن تعمیر کا بے مثال نمونہ ہے۔ قسطنطنیہ میں ایک بڑی نہر بنوائی اور تمام بڑے شہروں میں اسپتال بھی ان کے دور میں تعمیر ہوئے۔ سلطان سلمان نے جس وقت تک سنبھالا اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 65,57,000 کلومیٹر تھا اور ان کے 46 سالہ دور حکومت کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 1,48,00,000
93,000 کلومیٹر تک جا پہنچا تھا۔